بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب استاد بچے سے کہتا ہے کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خداوند عالم اس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور استاد کے لیے جہنم سے آزادی کا حکم صادر فرما دیتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سورہ برات کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس تمام لوگوں میں یہ رسم ہے کہ ہر اہم اور اچھے کام کا آغاز کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں۔ کسی عظیم عمارت کی پہلی اینٹ اس شخص کے نام پر رکھی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ قلبی لگاؤ ہو، یعنی اس کام کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مگر کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی پروگرام کو دوام بخشنے اور کسی مشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی ہستی سے منسوب کیا جائے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہو اور جس کی ذات میں فنا کا گزر نہ ہو؟ اس جہان کی تمام موجودات زوال کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے جو لا زوال ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ تمام کاموں کو اسی کے بابرکت نام سے شروع کیا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا ناکامی سے ہمکنار ہوگا۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سوائے سورہ برات کے تمام سورتوں کے آغاز میں آئی ہے، ہم اس بات کا اعلان و اظہار کرتے ہیں کہ اپنے کام کو رحمان اور رحیم خدا کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور اس کے انجام کے لیے بھی اسی سے مدد کے طالب ہیں۔ ہماری توانائیاں جس قدر بھی ہوں، ہم بھی کمزور ہیں، لیکن جب یہ ناچیز قطرے خداوند متعال کی باعظمت قدرت کے سمندر سے مل جاتے ہیں تو اپنے اندر عظمت پیدا کر لیتے ہیں اور ہمیں ایک تازہ روح، جدید ادراک اور نئی آمادگی عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کا فلسفہ۔ روایات میں قرآن مجید کی اس آیت کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خدا نے اسم اعظم کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ اور حدیث ہے کہ آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے اتنا نزدیک نہیں جتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے نزدیک ہے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسم اعظم یا بسم اللہ جو اسم اعظم کے نزدیک ہے، خالی الفاظ نہیں ہوتے جنہیں زبان پر جاری کیا جائے اور صرف لفظوں ہی کے ذریعے مشکلات حل ہو جائیں یا خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں یا بگڑی سنور جائے، بلکہ ان پر قلبی اعتقاد اور دل کی گہرائیوں سے ان پر ایمان و عمل بھی ضروری ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم اس قدر انسان کی روح و جان میں اتر جائے کہ جب بھی اس جملے کو زبان پر جاری کیا جائے تو اپنے تمام وجود کو خدا کی پناہ و عافیت میں پائے۔ اور حدیث ہے کہ بسم اللہ کو ترک نہ کرو، خواہ ایک شعر ہی کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ کی اہمیت اس حد تک ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب استاد بچے سے کہتا ہے کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ کہے تو خداوند عالم اس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور استاد کے لیے جہنم سے آزادی کا حکم صادر فرما دیتا ہے۔ سورہ برات کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ اس کا واضح جواب اس حدیث میں ہے۔ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی کیونکہ بسم اللہ امان اور رحمت کے لیے ہے، اور سورہ برات عہد توڑنے والے کفار کے لیے رفع امان کے واسطے ہے اور اس میں تلوار چھپی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سورہ انفال کا حصہ ہے کیونکہ سورہ انفال میں عہد و پیمان کا تذکرہ ہے اور اس صورت میں عہد شکنی اور عہد شکنوں کا ذکر ہے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان بسم اللہ مذکور نہیں ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ سورہ انفال اور سورہ برات ایک ہی ہیں۔ یہ احتمال بھی ہے خداوند عالم نے خاص طور پر اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ بسم اللہ تمام قرآنی صورتوں کا جزو ہے، سورہ برات کے آغاز میں اسے نازل نہیں فرمایا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔